کہتا ہے کہ ماحول اثر نہیں کرتا. یہ علماء نے مولویوں نے ایسے ہی باتیں بتائی ہیں. تو ایسی بات نہیں. اگر ماحول کے بد اثرات انسان پہ مرتب نہیں ہوتے تو خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں بری مجلس سے کیوں منع کر رہا؟ جس نے ہمیں بنایا ہے یقیناً وہ ہمیں بہتر جانتا ہے، اور یقیناً ہمارا دماغ گول ہے اور اس پہ بری مجلس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھی مجلس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، بری مجلس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. آپ جس حال میں رہیں گے یا جن احوال میں رہیں گے وہ ضرور آپ پہ اثر چھوڑیں گے، ضرور آپ پہ ان کا کوئی نہ کوئی اثر ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک برے ماحول میں رہ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جی مجھ پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا. یقیناً شیطان ہمیں بہکانے پہ لگا ہوا ہے اور یقیناً وہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈالتا ہے. دیکھیے اگر مچھلی پانی میں رہتی ہے تو اس کو پانی میں ڈوب کر مرنے کا کیا تصور ہے؟ ایسے ہی جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو میں تجھے آگ میں دھکیل دوں گا، آگ لگا دوں گا. تو جنات کو کیا پتا کہ یہ ایک دھمکی ہے اور آگ بھی انسان کو لگتی ہے، انسان آگ سے جلتا ہے. کیڑے مکوڑے جو زیر زمین رہتے ہیں انہیں کیا پتا کہ زیر زمین تو قبریں ہوتی ہیں، لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے. تو زیر زمین دفن کرنے ایک دھمکی ہے کہ میں تجھے زیر زمین دفن کر دوں گا. کیونکہ وہ اس ماحول میں رہ کے عادی ہو چکے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی سزائیں نہیں رہتی. تو ہم جس ماحول میں رہیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے. تو اگر ہم آج غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اریاں قسم کی تصویریں دیکھتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، یا انڈین فحاشی کے گانے سنتے ہیں تو ہو نہیں سکتا ہم پہ بد اثرات طاری نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں انڈین ڈرامے اور فلمیں دیکھی جاتی ہیں ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے جنم تیسرے جنم کی باتیں ضرور کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ انسان دوبارہ پھر پیدا ہوتا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، دن قیامت کو ہی ہوں گے تو یا پھر جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، دنیا میں دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. ایسے ہی گھر میں مورتیاں رکھنا لوگ شروع ہو گئے ہیں. انڈین ڈرامے دیکھ کے گھروں میں مورتیاں آ گئی. یہ تصور ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ بھی انڈیا سے لیا. انہوں نے بت رکھے ہوتے ہیں، گھروں میں چھوٹے بت رکھ لیتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ ماحول اپنانا شروع کر دیا ان کے ڈرامے دیکھ کے. تو یقیناً اگر آپ اس ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ اچھا ماحول اختیار کریں، اچھے ماحول کی طرف آ جائیں، قرآن کے ماحول کی طرف، نماز کے ماحول کی طرف آ جائیں، ذکر اللہ کے ماحول کی طرف آ جائیں، اچھی مجالس میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. برطانیہ کے ایک واقعہ مشہور ہے کہ مسلمان گھرانہ تھا اور ایک گوروں کا گھرانہ تھا. مسلمانوں کے بچے مسجد میں جاتے تھے اور اچھے قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنے والدین کا خوب ادب و احترام کرتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے والدین کے آگے بلند آواز سے بولنا گوارا نہیں کیا یا کبھی بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، اپنے والدین کی بے ادبی نہیں کی، اپنے والدین کا بہت ادب کرتے تھے. تو وہ ہمسائے دیکھتے تھے. ایک دن ہمسائی سے رہا نہ گیا، وہ کہنے لگی میری بہن میں بھی اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا چاہتی ہوں جہاں آپ کے بچے جاتے ہیں. مسلمان عورت کہنے لگی میری بہن دراصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے قاری صاحب ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، تو آپ تو عیسائی ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. وہ گوری کہنے لگی کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں. میں تو جب آپ کے بچوں کو دیکھتی ہوں نا، آپ کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنی اعلیٰ تربیت، اتنا اچھا اخلاق یہ کہاں سے آپ کے بچوں کو مل گیا؟ یہ کون ہے اتنا اخلاق دینے والا، سکھانے والا، والدین کا ادب بتلانے والا؟ وہ مسلمان خاتون کہنے لگی
یہ ہمارے قاری صاحب ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، یقیناً یہ قرآن کا بھی اثر ہے، یہ اچھے استاد کا بھی اثر ہے۔ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں اس ماحول میں نہیں رہنا چاہتی، اس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ اولاد نافرمانی کرتی ہے، روزانہ آگے سے بولتی ہے، تنگ کرتی ہے، کوئی بھی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی، مادر پدر آزادی سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ تو وہ مسلمان عورت کہنے لگی اچھا پھر اگر واقعی آپ ہمارے ماحول میں آنا چاہتی ہو تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھایا اور اپنے ہمسایوں کو مسلمان کر لیا، اچھے اخلاق میں، اچھے ماحول کی وجہ سے ایک گھرانے کو اللہ نے ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، قرآن دے دیا، اچھی اولاد کی تربیت دے دی۔ تو یہ یقیناً ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ماحول میں اچھے لوگ رہ رہے ہیں آپ یقیناً اثر پذیر ہوں گے، اور اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر یقیناً آپ پہ بھی وہ بد اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم اچھے ماحول میں رہیں اور اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، نماز کے ماحول کی طرف آ جائیں، قرآن کے ماحول کی طرف آ جائیں اور مساجد کے ماحول کی طرف آ جائیں۔ انشاءاللہ سکون جو ہر انسان طلب کرتا رہتا ہے اور متلاشتا رہتا ہے، وہ سکون اچھے ماحول میں ہے اور اللہ رسول کے ذکر میں ہے۔